بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بیماری فوری طور پر حملہ آور ہو جائے، بلکہ جب کوئی بیماری انسانی جسم پر حملہ آور ہونے لگتی ہے تو چند چھوٹی چھوٹی علامتیں جسم کے مختلف حصوں پر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ شوگر، تھائرائیڈ میں عدم توازن اور دل کی بیشتر بیماریاں سب سے پہلے پاؤں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاؤں پر ظاہر ہونے والی بیماریوں کی اقسام اور ان کی علامات کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے خشک اور پھٹی ہوئی ایڑیاں۔ خشک اور پھٹی ہوئی ایڑیاں تھائرائیڈ گلینڈرز کے عدم توازن کی عکاس ہوتی ہیں، خاص طور پر جب موئسچرائزر لگانے کے بعد بھی خشکی نہ جائے۔ گلے میں موجود تتلی کی شکل کے تھائرائیڈ گلینڈرز سکڑ جائیں تو یہ جسم کے لیے ضروری ہارمونز بنانے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ تھائرائیڈ جسم کے میٹابولزم، انتشار خون، خلیوں اور عصبی نظام کی نشو و نما کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امریکن فوٹ اینڈ پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ ڈاکٹر میری لین ریڈ کے مطابق تھائرائیڈ گلینڈر کے عدم توازن سے پاؤں کی جلد خشک ہونے لگتی ہے۔ جب کسی مریض کے پاؤں پر خشکی حد سے زیادہ بڑھنے لگے اور موئسچرائزر کے بعد بھی ختم نہ ہو تو عموماً ہم اسے تھائرائیڈ گلینڈر کے ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ خشک ایڑیوں کی طرح خشک اور کٹے پھٹے ناخن بھی تھائرائیڈ گلینڈرز کی پیچیدگیوں کا پتہ دیتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ نمبر 2، پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کا ختم ہو جانا۔ کچھ لوگوں کے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن خشک ہو کر بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ یہ شریانوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کسی وجہ سے شریانوں میں خون جم جانے سے خون کا بہاؤ جسم کے ہر حصے تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس بیماری کو پیریفیرل آرٹیریل ڈیزیز کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بیماری میں پاؤں کی اوپری جلد اترنے لگتی ہے۔ نارتھ شور یونیورسٹی اسپتال نیو یارک کے سرجن سوزانے فشز کے مطابق کسی حادثے کے باعث اگر ٹانگ کی شریانوں میں خون جم جائے، ایکس رے کی مدد سے دیکھا جائے تو یہ عموماً دل کی شریان ہوتی ہے، اور جب دل کی شریان میں خون جمتا ہے تو پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ ساتھ جسم کے دیگر حصوں تک بھی خون کا بہاؤ نہیں پہنچ پاتا، جس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 3، زخم جو بھرتا نہ ہو۔ عموماً شوگر کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ جسم اور خصوصاً پاؤں پر بنا ہوا کوئی زخم جلدی مندمل نہیں ہوتا۔ جسم میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جانے سے شریانیں متاثر ہوتی ہیں، جس سے خون کا بہاؤ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے اور پاؤں تک نہیں پہنچ پاتا، جس سے زخم جلدی نہیں بھرتا۔ ڈاکٹر میری لین ریڈ کے مطابق عموماً شوگر کی علامات کا آغاز ہی پاؤں کے مسائل سے ہوتا ہے، جبکہ پاؤں کا رنگ تبدیل ہو جانا یا پھر سن ہو جانا بھی شوگر کی علامات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت واضح ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر کام کرنے سے پاؤں میں درد محسوس کرنا ایک عام بات ہے، لیکن اگر آرام اور دوا کی ادویہ کھانے سے بھی افاقہ نہ ہو تو یہ درد کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسی کسی بھی علامت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، انگوٹھے کے اطراف کا بڑھ جانا۔ پاؤں کے انگوٹھوں کے اطراف میں ہڈی بڑھ جاتی ہے، جس سے درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کی ایک قسم ہے۔ فورائن کیمیکلز کی ایک قسم ہے جو سرخ گوشت، مچھلی اور الکوہل میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو بعد ازاں جوڑوں کے درد کا باعث بنتی ہے۔ جسم میں موجود یورک ایسڈ اور دیگر مادے پیشاب کے ذریعے جسم سے حائل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ اس کی زیادتی یا کمی کی صورت میں دیگر مسائل سامنے آتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے پیڈیاٹرک فوٹ اسپیشلسٹ باب کا کہنا ہے کہ یورک ایسڈ جوڑوں، خاص طور پر پیروں کے انگوٹھوں کے آس پاس یا گھٹنے کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مریض جوڑوں کے تکلیف دہ درد میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ انگلیوں، پیروں، گھٹنوں کے جوڑ سخت، سرخ اور سوجنے لگتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر فوراً آرام کے لیے اینٹی انفلامیٹری ادویات تجویز کر دیتے ہیں اور پرائن والی غذاؤں سے پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 5، ناخنوں میں چھوٹی چھوٹی سرخ لائنوں کا ظاہر ہونا۔ ہو سکتا ہے یہ دل کے عوارض کا اندیہ ہو۔ انگوٹھے یا انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے سرخ رنگ کے دھبے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ دھبے سپلینٹی مارفج کہلاتے ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ناخنوں کے نیچے خون کی شریانیں کسی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں۔ یہ دل کی اندرونی شریانوں کے انفیکشن کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ علامت ایسے لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے جو پہلے سے دل کے مریض ہوں یا پھر جن کا مدافعتی نظام عام لوگوں کی نسبت کمزور ہو، خاص طور پر کینسر کے مریض جن کی کیمو تھراپی ہو رہی ہو، یا پھر شوگر کے مریض اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ دل کی شریانوں کے اس انفیکشن کا اگر علاج نہ کروایا جائے تو دل کے بند ہو جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے ناخنوں میں ایسی کوئی تبدیلی محسوس کریں تو اسے نظر انداز کرنے کی بجائے فوراً اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ نمبر 6، گلٹیوں کا نمودار ہونا۔
पाँव की उंगलियों और अंगूठों के आसपास गिल्टियों का नमूदार होना फेफड़ों के कैंसर या दिल की बीमारियों की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में जिसमें खून का बहाव काबू में नहीं रहता और छोटी छोटी शरेयानों जैसा कि अंगूठों या उंगलियों के जोड़ों में खून का बहाव बढ़ जाता है, जोड़ सूजने लगते हैं और खून जमकर गिल्टियों की शक्ल में नमूदार हो जाता है। अमूमन इस अलामत की वजह से मरीज पहले से ही आगाह होते हैं, लेकिन फिर भी मालिश से रब्ता करना जरूरी है। नंबर 7, पाँव की जिल्द का उतरना। अगर पाँव की जिल्द खुरदरी होकर उतरने लगे या फिर छोटे छोटे सुराख नमूदार होने लगे तो ये चुंबल की अलामत हो सकती है। ये जिल्द की बीमारी होती है जिसमें जिल्द के खुलिये बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं, जिसके नतीजे में जिल्द सफेद या लाल मोटे छिलकों की सूरत में उतरने लगती है। अमूमन इस बीमारी में जिल्द आने और उतरने का अमल दोनों पर मुहित होता है। ऐसे लोग जिनके नाखून ऐसे खुश्क होकर उतरते हों, उनकी जिल्द भी ऐसे छिलकों की मानिंद उतरने लगती है। नंबर 8, नाखूनों का पतला होकर मुड़ जाना। क्या आपके नाखून इस कदर मुड़े हुए हैं कि उन पर पानी जमा कर लिया जाए? पतले होकर मुड़े हुए नाखून न सिर्फ जिस्म में आयरन की कमी बल्कि ज्यादती की अलामत भी हो सकते हैं। अमूमन छोटे बच्चों के नाखून ऐसे होते हैं, लेकिन पहले ही चंद सालों में नॉर्मल होने लगते हैं। अगर आप भी अपने नाखूनों में ऐसी तब्दीली देखें तो फौरन अपने मुआलिज से राब्ता करें और मतलूबा खून के टेस्ट करवाएं। नंबर 9, नाखूनों के नीचे सीधी काली लाइन। नाखूनों के नीचे एक काली लंबी लाइन जिल्द के सरतान की अलामत हो सकती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पश्ने के मुताबिक नाखूनों की तह में मौजूद ये काली लंबी लाइन बाज़ औक़ात आम लोगों को नजर नहीं आती, बल्कि एक माहिर जिल्द ही इसे वाज़े तौर पर देख सकता है। लेकिन याद रहे, अगर ये लाइन रंग में पीली या फिर ब्राउन हो तो हो सकता है ये फंगस हो। नंबर 10, एड़ी का जमीन पर न लगना। पाँव की किसी शरेयान पर चोट लगने या उसके दब जाने से ऐसा हो सकता है। अगर किसी के पाँव के पट्टे कमजोर हों तो इस बात का खतरा ज्यादा होता है कि हल्की सी चोट लगने से भी शरेयानें मुतासिर हो जाएं। इसे CMT का नाम दिया जाता है, जिसमें पाँव सूज जाता है, खड़ा होने से तवाजुन बरकरार नहीं रहता, पिंडली और पाँव के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, जबकि इसी तरह की अलामतें हाथ और बाजुओं में भी वाजे होने लगती हैं। दोस्तों, एक जरूरी बात नोट कर लें, अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत खुद में नजर आए या महसूस हो तो इसके सदबाब के लिए फौरन खुद हकीम बनने की कोशिश न करें और नेट से रंग बिरंगे टोटके ढूंढकर खुद को तजर्बागा मत बनाएं। हो सकता है आप खुद को जिस मर्ज का मरीज समझकर टोटके आजमा रहे हों, आपको वो मर्ज ही ना हो तो ये चीज ज्यादा नुकसान का बाइस बनेगी। सबसे पहले मालिज से राब्ता करें, उसे अलामात जांचने दें, उसके बाद वो आपको खुद रिकमेंड करेगा कि आपको कोई मर्ज है भी या नहीं। उसके बाद उसकी हिदायत पर अमल पैरा हों। हमारे यहाँ मैंने अक्सर देखा है, जरा सा कोई मसला हुआ नहीं कि लोग फौरन इंटरनेट पर आकर उसकी तफसील देखने बैठ जाते हैं। यहाँ नॉर्मल गले में दर्द है तो इंटरनेट पर उस दर्द की दसियों अलामात जो आप में पाई जा रही हैं कैंसर के हवाले से लिखी होती हैं, हालांकि वो होती ही नहीं, और बंदा उस वक्त तक जहनी कोफ्त में रहता है जब तक डॉक्टर से न मिलकर तसल्ली कर ले। हम आपको जितनी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर आप में ऐसी कोई अलामत मौजूद है तो उसे लाइट लेने की बजाय डॉक्टर से मशवरा कर लें, ताकि अल्लाह न करे कोई मसला है तो संगीन होने से पहले आप उसका सदबाब कर सकें। बाकी अल्लाह से दुआ है कि वो आप सब सुनने और देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन।